کا دنیا میں بتا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں. حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے رضا الہی کے لیے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے بدن وغیرہ داڑھی کے بال سہلانے سے بچ کر پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کے خوب کان لگا کر سنوں گا انشاءاللہ تعالی. جب تک دو دانوں بیٹھ سکے ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس طرح آسانی ہو مہذب طریقے پر. پھر جب تھکن دور ہو جائے دو دانوں ہو جائیے. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت اس دوران مسکراتا رہوں گا. فالتو جملوں غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا انشاءاللہ. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا انشاءاللہ. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اجر، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ووسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، جمیع شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ائمہ مذاہب اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت، صدر الافاضل، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً 12 ماہ والے 25 ماہ والے جو سفر جنہوں نے رائے خدا میں دیے، اور ہر مہینے پابندی سے 3 دن مدنی قافلوں کے مسافرین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت میں فیضان حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہیں. فیضان رضا
سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. آج 1434 ہجری کی 12ویں شب سفر المظفر ہے. اس وقت عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رسول جمع ہے فیضان مدینہ میں، اور الحمدللہ مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میں راشد علی اتاری جدو سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی خدمت میں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جنرل اسٹور چلاتا ہوں. دکان پہ میرا کوئی متبادل بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی سارا کام سنبھالتا ہوں، اور گھر کے بھی میں ہی بڑا ہوں، بچے چھوٹے ہیں. میرے بارے میں یہ ارشاد فرمائے میں کس طرح مدنی کام کروں اور مدنی قافلوں میں سفر کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مبلغ بنا، وہ بھی اپنے گھر کا سب سے بڑا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے، ساتھ میں گھر کے دیگر افراد کا بھی اس پر بوجھ تھا. لیکن وہ تو مطلب ہے کہ وہ چلتا رہا، ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا. تو اب آپ کو تو بھائی وہ دیگیں پکی ہوئی تیار رکھی ہوئی ہے، کھا ڈالو نا. جس نے پکایا وہ آپ کو آفر کر رہا ہے کھا لو. پکانا دشوار ہوتا ہے، کھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو کام کرنے والے بنو گے تو راستے ہزار. یہ غالباً اپنے سوال انشاءاللہ میں آپ وقت نکالیں گے نا تو آپ کے کاروبار میں آٹومیٹک برکت ہو جائے گی. اگر اب یہ کہ دن رات پیسے ہی کماؤ گے تو پھر وہ نیکیاں کب کماؤ گے؟ کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اب اگر یہ کہ دنیا پانے کے لیے کوئی آخرت کھوئے تو اس کو عقل مند تو نہیں کہیں گے. عقل مند وہ ہے جو آخرت پانے کے لیے دنیا کھوئے، لیکن دنیا بھی آپ کی گمے گی نہیں، فکر مت کریں، آپ کے بچے بھوکے نہیں مر جائیں گے. اگر یہ جو کتاب ہے نا میرے پاس حرص، تو حرص ختم ہو جائے گی نا پیسوں کی، تو انشاءاللہ وقت ہی وقت ہے. ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے واقعات تو اس طرح کے ملتے ہیں نا کہ وہ جو کچھ کام دھندا کرتے تھے تو جب یہ دیکھ لیتے تھے کہ میرا یہ کہ آج کا مطلب سلسلہ پورا ہو گیا کھانے پینے کا، اور میرے بچوں کی روزی آج مل گئی ہے، اب وہ اپنا کاروبار بند کر گئے، آ کر اللہ کے گھر میں وہ نیکیوں کی خریداری شروع کر دیتے تھے کہ یہ کام آئیں گی، کہ جس خدا نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلا دے گا. ہمارے پاس تو ساتھ پشتے کھائیں اتنا ہوتا ہے، پھر بھی افسوس کہ ہم کو صبر نہیں آتا. اللہ صبر نصیب فرمائے. بچپن میں ایک پوئٹری یاد کی تھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. The pigeon said coo, what shall I do? I have not enough food for a family of 2. Foolish bird, said the hen, my family is 10. And we all live like gentlemen. اس کا ترجمہ یہ کہ کبوتر نے کہا کہ میں کیا کروں، میرے پاس کوئی زیادہ دانے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اور میری تو فیملی بھی 2 پر مشتمل ہے، میں اکیلا بھی نہیں، میرے ساتھ وہ میری فیمیل بھی ہے، مسز بھی ہے میری. تو وہ اس نے گلا شکوا کیا تو مرغی نے کہا فلش برڈ، بیوقوف پرندے، تو 2 ہونے کا شکوا کر رہا ہے کہ تجھے پورا نہیں ہوتا. مائی فیملی از 10. ہم تو مرغا مرغی اور 8 بچے بھی ہمارے پاس، ہم 10 ہیں. وی آل لیو لائک جینٹلمین. ہم تو مطلب ہے کہ جینٹل مین کی طرح رہتے ہیں، ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. تو اصل تیری ہرس جو ہے نا اس نے تجھے تکلیف میں ڈالا ہے. تو توکل اختیار کر تو کوئی تکلیف نہیں ہے.
اللہ پر بھروسہ کر کہ جس نے پیدا کیا وہ رزق عطا ضرور فرمائے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے بابا کہ یہ ساری باتیں کہنے سننے سے اسلامی بھائی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو مطلب کہ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ ٹھیک ہے، ہم کو کیا ہرس ہے، ہم صبح سے لے کر رات تک بھائی دکان پہ بیٹھتے ہیں نا تب جا کر بھی ہمارا پورے مہینے میں گھر نہیں چلتا، اور ہم یوں پھر وہ اپنا مزید جیسے کہ سمجھانے کے بعد یہ مزید اپنے دکھوں کا اور اپنی پریشانیوں کا گویا کہ یوں کہیے کہ رونا روتے ہیں. وہ بیسک چیز بتائیے بابا کہ جس سے مطلب واقعیتاً ایک قرار کی کیفیت نصیب ہو جائے کہ آخر بندہ کس طرح یہ نکلے. بابا واقعی بہت دلدل میں بہت زیادہ دھنسے ہوئے ہیں اور شاید نکالنے کے لیے بہت زور لگانا پڑے گا. حالات ایسے ہیں کہ اگر زور لگاتے لگاتے شاید ہمارے بازو ٹوٹ جائیں لیکن ہم اٹھا نہ سکیں یار، اتنے پھنسے ہوئے. یعنی کہ وہ یعنی میری تو زندگی گزر گئی نا مذہبی ماحول میں. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں شروع سے یہ سنتا آ رہا ہوں کہ پورا نہیں ہوتا. یہ ایک عام مطلب ہے کہ نعرہ ہے پورا نہیں ہوتا. اچھا اب پورا کیسے نہیں ہوتا، اس کے اسباب کیا ہے؟ اسباب یہ ہے کہ وہ ٹی وی کا لائسنس، ٹی وی کی بل، اتنی بجلی کا بل، فضول لائٹیں جو جلتی ہیں ان کا بل. اچھا پھر وہ ہر ہفتے نیا جوڑا چاہیے، پیمنٹ لگانے کا تصور کیا، فیشن بدلا، جوڑا بدلا. پھر یہ کہ گھر میں دھلائی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، عام دھوبی بھی نہ چلے، ڈرائی کلیننگ، سمجھے تو اس کی ڈرائی کلیننگ ہونی چاہیے. اچھا پھر یہ کہ عام درزی سے نہ سلے کپڑا، یہ مطلب اسپیشل درزی اس کو سیے جو پیسے زیادہ لے وہ اسپیشل. یہ تو بالکل یہ نفسیاتی اثر، اس کو آپ ٹرائی کر لیں کہ 2 آئٹم آپ کو دکاندار دکھائے گا، بھائی یہ اتنے کا ہے، یہ دیسی ہے اور یہ ولایتی ہے، یہ میڈین فلاں ہے، یہ اتنے کا. تو یہ میڈین فلاں پہ ہاتھ رکھے گا. گاہک کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ میڈین فلاں بھی اس کے گھر میں بنتا ہے. ادھر لیبل بھی چھپتے ہیں، مورے بھی چھپتی ہیں، ادھر نوٹیں چھپ جاتی ہیں، تو یار لیبل چھاپنے میں کیا دیر لگتی ہے. تو جس کے زیادہ پیسے بتائے نا وہ قیمتی ہوتا ہے. وہ چاول لینے جاتے ہیں نا تو یہ آپ کو مطلب یہ مدنی پھول ہے آپ کے کام کے، آپ ان سے چاول مانگے تو آپ کو دکھائیں گے کہ چاول یہ رو. اچھا پھر آپ بولیں گے یار اس سے اچھے والے ذرا لاؤ نا. اب یہ آپ کو اس نے بتایا مثال کے طور پہ 12 روپے کلو، یہ 12 روپے کلو والے آپ کو لگے کہ یار یہ ہلکے والے، تو اس کو ذرا اچھے دکھا دو تو یہ اندر جائے گا. اس کے آپ نے وہی چاول جو آپ کو ہتھیلی میں لا کے دکھا نا، اس کو تھوڑا یوں یہ ملے گا، مل کے پھر آئے گا کہ یہ ویسے 17 روپے کلو ہے، میں آپ کو 16 لگا دوں گا، یہ اس سے اچھی کوالٹی ہے. اب 12 کے 16 میں تو آپ کو ذرا اچھی کوالٹی لگے گی اور یہ آپ کو پہنا دے گا 16 روپے میں. شرافت سے 12 میں آپ لے لیتے نا تو آپ کو بچت ہو جاتی. تو یوں مطلب ہے کہ پورا نہیں ہوتا، عقل نہیں ہے نا. اب عقل بالکل نہیں ہے، صحیح بولتا ہوں، سمجھداری نہیں ہے، خالی اپنی ہوشیاری جھاڑتے ہیں کہ ہم یوں نے ہم یوں، ان کو مطلب بڑی آسانی سے ٹھگا جاتے ہیں لوگ. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سمجھدار لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ جو ایسا دھوکہ کرتا ہے وہ گناہ گار نارے جہنم کا حقدار ہے، وہ کوئی عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوفوں کا سردار ہے جو مسلمانوں کو اس طرح ٹھگتا ہے، لوٹتا ہے. بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس طرح ٹھگنے کی، اس کو دھوکہ دینے کی ہمارے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. ان کو یوں لوٹتے رہیں گے، ٹھگتے رہیں گے تو یہ پھر اسلام میں آئیں گے کب؟ ہم نے تو ان کو بھی اپنے اسلام کا حقیقی روپ دینا کہ اسلام میں سلامتی ہے، تم بھی آؤ، توبہ کرو، کلمہ پڑھو، تمہارے سر پر بھی سلامتی کا تاج ہے. تو بہرحال یہ کہ پورا نہیں ہوتا، عمدہ غذائیں چاہیے، رسومات ایک سے ایک ان کو پوری کرنی ہے. خاندانی رسومات، شادیوں کی رسومات، تو سالگرہ کی رسومات، تو بڑے بڑے کیک کاٹتے ہیں، ان کو موم بتیاں بجھانی ہیں، ان کو
پھر گفٹ کیا لین دین کرنا ہے، تو یوں پورا نہیں ہوتا. اگر مطلب سادہ کھائے، سادہ پہنے، سادہ مکان رکھے، ڈیکوریشن تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہوتا. تو یہ کہ خود کردارہ علاج نیست اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ سادگی پر آئیے، پھر بتائیے کہ کتنی بچت ہوتی ہے. نہ ہو تو مجھے بتانا، سادہ کھا کے تو دیکھیں آپ. پہلے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، میں اپنے گھر کا بتاتا ہوں، تو ہم لوگ وہ چاول کھاتے تھے، کنگنی نام ہے اس کا، موٹے چاول. یہ میرا خیال 8 یا 10 آنے کے سیر ملتے تھے، وہ کھاتے تھے. اچھا، اور اس کے بعد پتا چلا کہ بھائی اس کا نام ہوش آیا نا جب، کہ اس کا نام کھچڑی کے چاول ہے، کہ یہ صرف کھچڑی سے بنتی ہے، کھچڑی بنائی جاتی ہے سستے چاولوں سے. تو پھر آگے بڑھے تو اب پتا چلا کہ کھچڑی بھی باسمتی میں بن رہی ہے، جو بہترین چاول مانے جاتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ پورا کیسے ہوگا یار. آپ کو 10 آنے والے چاول نہیں چاہیے، آپ کو 10 آنے والے میرا خیال کوئی 15-20 روپے کلو تو ہو ہی گئے ہوں گے، مجھے پتا نہیں ہے. اس سے بھی بڑھ گئے 25 روپے کے ہو گئے ہوں گے کلو، 35 روپے کے وہ کھچڑی کے چاول. اس کا نام ہی کھچڑی کا چاول پڑ گیا، حالانکہ یہ کنگنی چاول اس کا نام ہے. تو اب ہم تو چھوٹے آدمی تھے نا، تو باسمتی بھی کھانا ہو نا بڑا شوق ہو گیا. تو پھر میں لے آتا تھا وہ باسمتی کا ٹوٹا، وہ ٹوٹا بولتے کیا، ٹوٹا، وہ چھوٹے چھوٹے چورا لے آتا تھا. کبھی کبھی کوئی چھوٹے بڑے دن یا خاص موقع پہ ہم وہ باسمتی کا ٹوٹا، کہ آج ہماری عید ہے یار، آج تو وہی باسمتی کا ٹوٹا پکے گا. تو وہ دن بہرحال گزر گئے. اب یار بس کسی کو پورا نہیں ہوتا، الحمدللہ مجھے پورا ہو جاتا ہے. اللہ کی بڑی رحمت ہے. میں تو کھا لیتا ہوں، دھونے والے بچ جاتے ہیں. گلا شکوا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. جس رب نے پیدا فرمایا، جب تک زندہ رکھنا منظور کیا، تو روزی اس کے ذمہ کرم پر ہے. جیسا کہ وہ 12ویں پارے میں ہے نا، ابتدا میں ہی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس ترجمہ کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. وہ سبھی کو روزی دے رہا، تم بول دو پورا نہیں ہوتا، تم کو ہی نہیں دیتا، خالی وہ سبھی کو دے رہا ہے. جنات کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، جانوروں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے، انسانوں کو بھی وہی روزی دے رہا ہے. اپنے کو صبر نہیں ہے. باقی اس کی دین تو ایسی ہے کہ جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم کو وہ بس صبر عطا فرمائے، توکل یعنی اس کی ذات پر سچا بھروسہ نصیب فرمائے. عملی مظاہرہ کریں اس کی ذات پر بھروسے کا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنے اخراجات کم کر دیں. آپ بہت سارے مطلب میں نے اشارے کر دیے کہ کیا کیا کم کیے جا سکتے ہیں. خوبصورت پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے کیسے مزے کے، یہ مطلب کیا سب مفت تھوڑی آتے ہیں. اب بولتے پورا نہیں ہوتا. اب پردہ بھی پھر تبدیل کرنا ہے کہ نہیں، اب وہ بھائی اس کا فیشن پرانا ہو گیا، اب نئے نئے ڈیزائن کے نکلے ہیں تو وہ لے آؤ. پلنگ بھی ایک سے لاکھ روپے یا لاکھوں روپے کے تو پلنگ آتے ہوں گے. اب کیا مطلب ہوتا ہے؟ چٹائی پہ سوئے کون؟ چٹائی پہ سو پورا ہو جائے گا. چٹائی پہ تو اپنی لاش سوئے گی یار، اپنے جیتے جی تھوڑی سوئیں گے. ٹھیک ہے لاش کو سلائیں گے آپ کی، لے آنا پلنگ لاش کو سلانے کے لیے. قبر میں آپ کو چٹائی پر سلائیں گے ہم، اور چٹائی بھی جو سب سے سستے والی، ساؤ سستے والی چٹائی، بالکل ردی چٹائی پر ہم آپ کو سلائیں گے. تو اب بھی سے سو کر اپنی موت کو یاد نہ کر رہے چٹائی پر. منزل یہی کٹھن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل
وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں ایک ہوٹل پہ کام کرتا ہوں اور میرے گھر کے حالات اتنے کمزور ہیں کہ یہاں پہ مجھے جو کھانے کے لیے سالن ملتا ہے وہ میں فریج میں رکھ کر صبح کو اپنے گھر لے جاتا ہوں اور اس سے دوپہر کا کھانا گھر میں مل کر کھاتے ہیں. تو باپا میری رہنمائی فرمائیں کہ میرے مالکوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں وہ سالن گھر لے کے جاتا ہوں. تو آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ میں گھر کے اخراجات نہیں چلا سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ سوال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مالکوں سے چھپا کر بچا ہوا سالن لے جاتے ہیں جبکہ بچا ہوا سالن فریج میں رکھ کر بیچا جاتا ہے. کوئی بھی ہوٹل والا بچا ہوا سالن ظاہر پھینکے گا تو پھر کمائے گا کیا؟ تو اس لیے یہ سوال جیسا آپ نے کیا اس میں تو ظاہری طور پر چوری ہی نظر آ رہی ہے. اور چوری کی تعریف یہی ہے کہ کسی کا مال چھپا کر ناحق لے جانا. تو یہ تو چوری ہوئی اور ظاہر ہے کہ تو گناہ ہے. اور گناہ ایسا کہ صرف اس کی توبہ کافی نہیں ہے. توبہ اللہ کی جناب میں تو کرے ہی کرے لیکن ساتھ میں اب تک جتنا بھی سالن لیا ہے وہ سب ادا کرنا پڑے گا سیٹ کو کہ میں نے آج تک اتنا اتنا سالن لیا ہے. اب اس کی قیمت لے یا اپنے مطلب یعنی کہ وہ ہمدردی میں وہ معاف کر دے تو یہ سیٹ کی مرضی پر ہے. لیکن یہ کہ یہ آپ کو یہ ترک بھی کرنا ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی اور اللہ تعالی کی جناب میں معافی بھی مانگنی ہوگی. وہی پورا نہیں ہوتا والی بات آ گئی. تو اب خدا بہتر جانے گا آپ کے گھر میں انداز کس طرح کا ہے اور معاملات کا. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو زائد ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی کو پورا نہیں ہوتا. اب یہ اتنے لوازمات بڑھ گئے کہ واقعی بعض چیزوں کے بغیر چلتا ہی نہیں. اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا, ہمارے گھر میں ٹیوب لائٹ نہیں تھی, ہمارے گھر میں گیس کی لائن نہیں تھی, ہمارے گھر میں پانی کی لائن بھی نہیں تھی. ہم تو پانی بھی باہر سے بھرتے تھے. تو اس وقت خرچہ بہت کم تھا, یہ سب ہاتھ سے ہم کرتے تھے. ادھر ادھر سے لکڑی کی چھپٹیاں اور وہ رندے سے جو چھیلن نکلتی ہے لکڑیوں کی, میں چھوٹا تھا تو وہ اٹھا کر چن کے لے آتا تھا, پھینکا ہوا وہ اٹھا کے لاتا تھا اور ہم چولہے میں ڈالتے تھے اور وہ کوئلے جلاتے تھے اور اس پر کھانا پکتا تھا ہمارا. گیس کا تو نام بھی نہیں سنا تھا. تو خرچہ بہت بچتا تھا اس وقت. لیکن اب واقعی گیس کا بل بھی ضروری ہے, بجلی کا بل, ہم نے ٹی وی کا نام بھی نہیں سنا تھا. تو اب ٹی وی تو اس کا خرچہ, اب اتنی ساری بتیاں, اتنے سارے پنکھے, ان سب کا ظاہر خرچہ تو ہوگا نا. ہمارے گھر میں بلب ہوتا تھا, ٹیوب لائٹ بعد میں آئی, بہت بعد میں آئی. تو یوں پہلے اخراجات کم تھے, فریج نہیں تھا, فریج کا پتہ بھی نہیں تھا, وہ فریج بھی بعد میں آیا, کافی بعد میں آیا فریج ہمارے گھر میں جیسے. تو یوں مطلب یہ کہ ساری چیزیں بجلی بل تو مانگتی ہے نا. پھر ٹی وی جن کے گھروں میں ان کو پتا ہے کتنا بل وہ کھاتا ہے. پھر اب یو ایس پی بھی رکھنا پڑتا ہے باب المدینہ میں, تو خاص کر کے وہ بھی بجلی چوستا ہے. تو یوں بل زیادہ, گیس کا بل زیادہ, پھر وہ بتیاں جلی ہوئی چھوڑ دینا اس کا زیادہ. پھر اب یار کہاں سے پورا ہوگا, اضافی اخراجات بہت ہیں. تو اگر آپ بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے سچی توبہ کر کے وہ روکھی سوکھی پر گزارا کرنے کی ترکیب فرمائیں گے تو انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا انتظام ہوتا رہے گا آپ کے لیے. کھائیں گے پیئیں گے جنت میں یار انشاءاللہ. ایک سے ایک نعمتیں کھائیں گے, نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی, اللہ کی رحمت سے. سچی توبہ, واللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا. سچی توبہ کر لیں اور اس کا وہی جو میں نے عرض کیا کہ اپنے مالک پر بھی ڈکلیئر کر دیں,
अच्छी तरह तरकीब बना करके, मतलब यानी कि इस तरह मैंने किया, ये मैंने मदनी चैनल पर मालूमात की, उन्होंने मुझे ये कहा है, तो मैं आपके पास आया हूँ। अब जो आप मुझे जो सजा दें, अगर आप प्यार मोहब्बत से और रो धो कर बात करेंगे तो अल्लाह करेगा तो वो तरकीब बन जाएगी और वो आपको उम्मीद है माफ ही कर देंगे। पापा अगर माफ ना करें तो फिर आप बोलोगे मुझे किस्तें बना दो, थोड़ा थोड़ा काटते रहो, यानी कि छुपा कर ले जाने का बताया ना इन्होंने। नहीं बाबा, मैं अर्ज करता हूँ बाबा, ये शायद इस तरह कह रहे थे कि मुझे खाना मिलता है, सालन मिलता है, और चूंकि आमदनी बिल्कुल कम है तो वो उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको अपने घर दोपहर को ले जाते हैं और वो सालन घर वालों के साथ बैठकर खाते हैं। अच्छा, इसको अपना हिस्सा जो मिला, और उसको ऐसा लगा कि जैसे कि ये सालन होटल वाले ने, मालिक ने इसकी मिल कर दिया कि ये तुम्हारे लिए, तुम खा लो। तो अब वो उधर खाता नहीं है क्योंकि घर के अंदर इसकी अखराजात के इसके मसाइल पूरा नहीं होता, तो वो उसको फ्रिज में वहीं रख देते हैं और दोपहर को अपने घर पे ले जाते हैं और घर वालों के साथ उसी सालन को खाते हैं। आपने जो पहला जो मसला बयान किया, यकीनन ये मसला भी एक माशरे की किसी तबके की रहनुमाई करता हुआ ही जवाब था, मगर आप इसके साथ भी रहनुमाई फरमा दें। ये सालन जो है ना सेठ अपने हाथ से निकाल कर दे, इसका चांस कम होता है। इसकी तरकीब ये होगी कि जो भी वहां काम करते होंगे उनको बोल दिया होगा दोपहर का खाना यहाँ खा लिया करो, या जो भी ड्यूटी टाइम में खाने का टाइम आता है तो वो वहां होती है तरकीब, ये लोग वहीं खाते होते हैं। तो इनको कह दिया होगा कि तुम लोग यहाँ खा लो। अब खा लो कहा है, तो जब खा लो कहा ना, तो वो ले जाना ये उर्फ नहीं है, जब ही तो छुपा कर ले रहा है, ये सेठ को पता चलेगा तो मोतरीज होगा। फिर ये आमतौर पे अपने हाथ से आदमी निकालेगा तो उसमें अदल कायम रखना बहुत दुश्वार है। ये भी पता है घर के दूसरे अफराद भी हैं। अब सेठ की इजाजत है कि वो 2 बोटियां, तो ये 3-4 बोटियां आ जाएंगी, फिर शोरबा इतना तो शोरबा ज्यादा, लेकिन वो इतनी कुयूदात शायद ना हो कि भाई तुम इधर पेट भर के खा लो। लेकिन जो घर ले जाएगा आदमी तो कुछ ना कुछ लंबा हाथ, इसका इम्कान है, यकीनी बात नहीं है, इम्कान है। तो ये फिर भी घर में ले जाने की इजाजत समझ में नहीं आती और खुद इसके ले जाने वाले की भी समझ में नहीं आ रही कि ये मैं सेठ से छुपा के ले जाता हूँ। तो बताया कि सेठ वो कुड़कुड़ करेगा कि ये तुम क्या कर रहे हो। पापा इस सवाल से भी जारी ये है कि खाना वो मुबाह करते हैं, तमलीग नहीं होती। जी हाँ, एक तो मुबाह करने, जितना खाना खा लिया, जी, जो बच गया वो वापस है मालिक का। जी, तो ये तो खुद अपने हाथ से निकालेंगे, ज़ाहिर है, अंडरस्टूड, मालिक कहाँ से निकाल के देगा, वल्लाहु आलम। तो इनको अब इनका मसला आसान हो गया है पहले की निस्बत। उल्टा सेठ हमदर्दी ही करेगा कि कोई बात नहीं बेटा 2 बोटी ज्यादा डाल लो, अगर रहम दिल सेठ होगा तो। कि इसने वो चोरी नहीं की जो अवाम में चोरी बोलते और मायूब होती है, इन्होंने दूसरी तरह का जुर्म किया। तो इस तरह है कि आप तौबा भी करें और हक्कुल अब्द तो फिर भी तलफ हुआ ही है, सेठ को मुत्तला तो करना पड़ेगा। तो सेठ ने इनके लिए इनको मालिक नहीं बनाया था, जितना खाना चाहो खा लो कहा था, तो ले गए। तो ये समझ में ये आता है कि सेठ से भी माफी मांगनी चाहिए इनको। अगर आप प्यार मोहब्बत से और रो धो कर बात करेंगे तो अल्लाह करेगा तो वो तरकीब बन जाएगी और वो आपको उम्मीद है माफी कर देंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जी मैं उकाड़ा से मोहम्मद साकिब बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं कपड़े का काम करता हूँ, चादरें, बुरके और स्कार्फ वगैरह का। तो हमारा मालिक सबको शाम को कहता है कि मुझे बचत कमाई ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो बाबा जी हमें 500 वाली चीज भी 1500 में, 1800 में, 2000 में बेचना पड़ती है और हम बेच देते हैं। क्या इसका वजन हमारे ऊपर रहेगा
کہ اب ان کے اوپر جائے گا، کیونکہ ہمیں پھر ہر کسٹمر سے کمائی کرنی پڑتی ہے. اور بائی دا وے بابا جی ہم اس طرح بھی کرتے ہیں، کوئی غریب بھی آ جاتا ہے تو ایک چیز ہمیں 500 کہیے تو وہ کسٹمر سے ہم 1500 مانگ لیتے ہیں، تو وہ ہمیں ڈر ڈر کر 1200 روپیہ بھی کہتا ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن، تو ہم اس کو وہ چیز یعنی کہ 700 میں یا 600 میں بھی 500 والی چیز ہم اس کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود 1200 کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہم اسے دے دیتے ہیں کہ یہ اتنی پہنچ کا مالک نہیں ہے، تو ہم وہ چیز پھر بھی اسے 600 کی یا 700 کی دے دیتے ہیں، بل اتنے کا کاٹ دے. تو یا ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ نیچے جا کے یہی کہیے گا کہ آپ نے ہم کو اتنے ہی کہے تھے. کیا وہ وزن تو نہیں ہمارے اوپر؟ جو مالک ہمیں کہتا ہے کہ کسٹمر سے زیادہ کمائی کرو، ہم زیادہ سے زیادہ کمائی کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی وزن اب ہمارے اوپر رہے گا کہ ان کے اوپر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خوف خدا مرحبا، ماشاء اللہ. دیکھیے کاروبار میں یہ کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے کا بیچ سکتا ہے، دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ بولے. کپڑا جیسے گھٹیا ہے تو بڑھیا کہہ کر مہنگا بیچا تو گناہگار، دھوکہ ہوا. رنگ کچا اور پکا کہہ کر بیچا تو گناہگار. عیب ہے وہ تو ظاہر کرنا پڑے گا، ورنہ عیب ظاہر کیے بغیر جو بیچتا ہے کوئی چیز، تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضی میں رہتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق اس پر فرشتوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے. تو اب اگر کسی طرح کا دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، اب آپ نے بولا 2500 تو اس نے بولا کہ بھائی کم کرو، تو آپ نے بولا کہ نہیں چلو ہماری خرید ہے، ہمارے کو پڑتا آتا ہے 2100 کا، ہم آپ کو 2200 میں دے دیں گے. تو اب یہ آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو کتنے کا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ جھوٹ بولا تو گناہگار. سیٹھ بولے تب بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر وہ سیٹھ جھوٹ کی شرط رکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا پڑے گا، تو ایسی نوکری بھی جھوٹ بولنے والی جائز نہیں رہے گی، تو چھوڑنی پڑے گی. تو اگر جھوٹ بولے بغیر، دھوکہ دیے بغیر، کسی طرح کا مطلب اس میں اگر اور کوئی گناہ شامل نہیں آپ کے بیچنے میں، صرف یہ کہ آپ مہنگا بیچ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا، تو جائز ہے. اچھا اب رہا وہ غریب کی آپ اسکیننگ کرتے ہیں کہ یہ غریب لگتا ہے آپ کو، 1200 میں ڈن کیا اس نے، اور آپ نے رحم کھا کر 600 میں دے دیا. تو یہ جو 600 کا نفع جو نقصان ہوا آپ کا نہیں ہوا نا، آپ کے سیٹ کا ہوا. اب اپنے پلے سے 600 ڈال دیں اس میں، رحم کھائے تو پھر تو بات ہی بن جائے گی، بگڑی بن جائے گی. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ پہلے ہی سے، اگر سیٹھ نے آپ کو یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی وہ گاہک 500 کا اپنے کو پڑتا ہے، 525 میں بھی پھنستا ہو تو جانے نہیں دینا ہے، کھینچو اس کو، جتنا کھینچ سکتے کھینچو، 1200 1500، لیکن اگر 550 میں بھی دے دینا ہے. اگر اس نے آپ کی ثوابدید پر چھوڑا ہو تو آپ اس کو 1500 بتائیں کائے کو، آپ بتائیں اس کو 550 بتائیں، 25 اور چلو کم دے دو بھائی. یعنی یہ بارگیننگ میں آپ کم کر دیں. یہ طے کرنے کے بعد جو آپ نے کم کیا نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اپنے سیٹھ کے ساتھ کہیں خیانت تو نہیں کی آپ نے. میں نے ہرس دکھائی، ہرس میں کوئی ہرس پیدا ہوئی نہیں کسی کو یار. یہ آج ہی میرے پاس آئی، مکتبۃ المدینہ پر ہی آ چکی ہے. اس ٹائم بھائی لے آئے میرے لیے، آج ہی زیارت کی ہے میں نے، اور یہ بھی کچھ دیر پہلے ہی زیارت کی، شروع ہونے سے پہلے. تو اس ٹائم بھائی جو بیٹھے ہوئے یہ انہوں نے کچھ ہرس کا مظاہرہ کیا نہیں کیا. دیکھو نا، میں نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہرس کا مظاہرہ کیا تو میرے پاس یہ کتاب آ گئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دن میں پڑھی ہے، ایمان کی سلامتی بے سامو، ماشاء اللہ. یہ اسلام بھائی نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دن میں ہرس پڑھ لی ہے، ماشاء اللہ. یہ الف کے بعد ذرا سین سے پہلے لام کا شوشہ بڑھا دیں تو السلام علیکم درست ہو جائے گا. ماشاء اللہ ایک دن میں پڑھ لی، مرحبا، مبارک. دیگر اسلامی بھائی بھی اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں. تو ایک دن میں پڑھ لی. اب ان سے تاثرات تو ہم نے پوچھے نہیں کہ کیسی پائی. 226 صفحات ہیں تقریباً، پھر یہ سب ملا کے 232 ہو گئے، فہرست وغیرہ ملا کے. تو اسلامی بھائی دوسرے اس کو لیں نا، نیتیں کریں اسلامی بھائیوں. نے کسی نے لے لی ہے، یہ جو حاضرین اس میں لے بھی لیے، بعضوں نے، ایک نے بھی نہیں لی. چلو مفت بٹوا دو یار، یہ
बेचारे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं करो ना यार। या खाना भी मांग के खाते हैं अपने यार, कपड़े भी मांग के पहनते हैं, किताब भी मांग कर ले कि मुफ्त मिल जाए। तो कपड़ों का इंतजार करते हैं कि मुफ्त मिलेंगे तो पहनूंगा। ऐसा नहीं करो, जेब में हाथ डालो। तो कौन कौन इंशाअल्लाह हिर्स का हरीस बनेगा, किताबुल हिर्स, तो ये जल्दी जल्दी खरीद फरमा लीजिए। और एक दिन में ये पढ़ी जा सकती है, पढ़ने वाले ने इसको मुमकिन कर दिखाया, एक दिन में पढ़ी जा सकती है। लेकिन चलिए मैं आपको एक दिन का नहीं कहता, आप कम से कम 7 दिन में पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये मकतबुल मदीना से मिलेगी। ये हमारी इल्मिया ने इसको मुरतब किया है। अब हम अपने अज़म का इज़हार कर लें। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। मोहब्बतों का चोर कुफ्ल मदीन इंशाअल्लाह लगा रहेगा। सर पर इमामा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फें, अक्सर नजरें, झुकी हया से रहेगी, नजरें झुकी रहेगी इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।